بات سنو، تمہارا جو بھی نام ہے تو میرے ساتھ چل رہی ہو۔ فرحان نے حریم کا ہاتھ پکڑتے اسے باور کروانا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم عجیب تاثر اترا، کچھ نمی اور ڈھیر ساری بے بسی۔ وہ بول سکتی تو جانے کیا کہہ ڈالتی، مگر وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، زبان سے مفلوج۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے وہاں سے جانا چاہا۔ میں نے کیا کہا تم سن سکتی ہو نا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ فرحان کی آنکھوں میں ناگواری اور غصہ ایک ساتھ اترا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے لڑکی، وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا تو وہ زور دے کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ کیوں ضد کرتی ہو؟ اب یہاں کرو گی کیا؟ جاؤ بھائی جاؤ، اپنے چچا کے گھر جاؤ، تمہارا اپنا بھی تو حصہ ہے وہاں۔ وہ اس کی سوتیلی ماں کی بہن تھی جس کا ارادہ اس کے باپ کے گھر پر قبضہ جمانے کا تھا۔ نہیں آپ ہی یہیں رہیں گی، پلیز انہیں مت لے جائیں، ہمارا خیال کون رکھے گا؟ وہ ایک 10 سالہ بچی تھی جو حریم کی بہن تھی۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا جو حریم سے 3-4 سال ہی چھوٹا تھا، جس کی پیدائش اس کی ماں کی طلاق کی وجہ بنا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر نکل گیا۔ چلی جاؤ تم، انہیں میں دیکھ لوں گی، تمہاری ماں کی جائیداد ان کی قبضے میں ہے، ان کا سوچو، یہاں میں ہوں۔ وہ غسیلی آنکھوں سے رانی خالہ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے چھوٹے بہن بھائی کی خالہ تھی، جس نے پہلے کبھی ان کا خیال نہیں رکھا، جو اس کے گھر معاملات کو نہیں سمجھتی تھی، اسے بھیجنے کی بات کر رہی تھی۔ لیکن اس نے ایک فیصلہ تو کرنا ہی تھا، بہت ضروری فیصلہ۔ اچانک یہ خوفناک منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں جلنے لگیں، وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹی تو ہاتھ میں 2 بیگ تھے۔ وہ باہر نکلنے سے قبل اپنی روتی ہوئی چھوٹی بہن کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ چھوٹی بہن یکدم پرجوش ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنی آپی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارے اسے کدھر لے کر جا رہی ہو؟ میں جاؤں گی آپی کے ساتھ۔ حریم نے اس کا سر پر ہاتھ پھیرتا اس بات میں گردن ہلائی اور ایک سرد نگاہ رانی خالہ پر ڈالی کہ اسے روکنے کی کوشش نہ کرے، پھر اشاروں سے اپنی بہن کو کچھ کہنے لگی۔ بہن اس کے اشارے سمجھتی مزید پرجوش ہوئی۔ آپ ہی کہہ رہی ہیں شرجیل بھائی سے ان کی بات ہو گئی ہے، وہ ہاسٹل سے وہیں آئیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ مزید رکے بغیر باہر نکل گئے۔ وہ اس کے ساتھ چھوٹی لڑکی کو آتا دیکھ کے ایک پل کو ٹھٹکا۔ ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس نے اشاروں میں اپنی بہن سے کچھ کہا۔ آپ ہی کہہ رہی ہیں وہ مجھے یہاں چھوڑ کر اکیلی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ وہ چھوٹی لڑکی اس کی ہم شکل تو نہ تھی مگر آنکھیں اس جیسی ہی تھی۔ آل رائٹ، وہ سنجیدگی سے کہتا سامنے دیکھنے لگا۔ واو، ہی اگریڈ۔ اس نے اپنی بڑی بہن کے کانوں میں سرگوشی کی تو اس نے اسبات میں سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہان نے مرر سے اس کے پرسکون چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اتنی حسین لڑکی جو بول نہیں سکتی تھی، کتنی افسوس کی بات ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ تبھی اس نے نظریں اٹھا کر شیشے میں دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملی۔ وہ اسے گھور رہی تھی غصے سے، اور ہان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک جان نکالتی سخت نگاہ اس پر ڈالی اور اسی پر اس نے حریم کا چہرہ سفید پڑتا دیکھا۔ وہ فوراً نگاہیں پھیر گئی اور ہان نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے سر جھٹکا تھا۔ تم مجھے بتائے بغیر چلے گئے؟ وہ زرقا بیگم تھی اور ہان کی ماں، روب دار چہرہ اور دبنگ شخصیت، اس وقت بھی سنجیدہ چہرہ لیے سامنے کھڑی حریم اور اس کی بہن فاریہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں 2 دن پہلے آپ کو بتا چکا ہوں موم، وہ نرمی سے بولا، پھر کسی ملازمہ کو آواز دی، فی الحال انہیں گیسٹ روم میں رکھیں اور جلد از جلد ان کے لیے کمرے تیار کریں۔ وہ حکم دیتا پھر ماں کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ ملازمہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے جا چکی تھی۔ زرقا بیگم کا بس نہ چلا ان دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر فوراً اس گھر سے باہر پھینک دیتی۔ لیکن کیا ضرورت تھی انہیں یہاں لانے کی؟ گھر ہے، کوئی دارالامان تو نہیں؟ آپ کی بہن اور ان کے بچے بھی تو ادھر رہتے ہیں، ان کے لیے دارالامان نہیں، ان 2 معصوم لڑکیوں کے لیے ہے۔ پھپھو کی بیٹی ہے وہ، اور ڈیڈ کی وصیت بھول نہیں سکتا میں، ان سے وعدہ کر چکا تھا، اور اس کے والد کی زندگی تو ٹھیک تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر اب وہ حیات نہیں رہے تو مجھے اپنا کیا وعدہ نبھانا ہی تھا۔ لیکن تمہاری ذمہ داری اگر بھی ہے تو حریم ہے، تم اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کو بھی اٹھا کر یہی لے آؤ گے؟ اسے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ چھوٹی بچی آپ کو کیا کر رہی ہے، رہنے دیں ادھر۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کر لیتی ہوں، باہر بورڈ لگوا ہی لیتی ہوں، یتیم بچوں کے لیے فری کی لگژری لائف۔ وہ یکدم تب کر بولی تو وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ دل بڑا کرے موم، اب میرے یہی رہنا ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زرقا بیگم دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ شور شرابہ اور مزید اختلاف کر کے خود کو اس کی نظر میں برا نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے اصول پسند بیٹے کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بہن شمائلہ کے ساتھ بیٹھے ہوئی نظر آ رہی تھی۔
تو کیا وہ یہیں رہیں گے؟ ہاں، اب تک کے آثار تو یہی ہیں، مگر تم فکر مت کرو، کچھ وقت گزرے تو ان کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ وہ سرگوشی نما انداز میں بولی۔ ماضی کا ایک بھیانک عکس وہ بھول چکی تھی، اسے دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حریم کا یہاں ہونا مطلب روز وہ عکس بار بار دیکھنا، یہ چہرہ انہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گا۔ وہ گہری سوچ میں گم کسی نئی ترکیب کا سرا ڈھونڈ رہی تھی۔ دوسری طرف وہ اس کمرے میں بیٹھی اجنبی مگر مانوسیت بھرے احساس سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نیا تھا، مگر ذہن کے نہا خانوں میں پوشیدہ کچھ دھندلے منظر جو کبھی اس کی یادداشت کا خانہ خالی نہ کرتے تھے۔ کیا اب ہم یہیں رہیں گے؟ چھوٹی فضا نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے اسبات میں گردن ہلاتے مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ مسکراہٹ بھی عجیب سی پرسراریت تھی جسے جانچنا پہلی نظر میں آسان بھی نہ تھا۔ یہ گھر کتنا بڑا ہے؟ کیا ہم دونوں کے الگ کمرے ہوں گے؟ اس کے جواب میں حریم نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے سوال کیا کہ کیا وہ اکیلے کمرے میں رہنا چاہتی ہے، جس کے جواب میں فضا نے اسبات میں گردن ہلائی۔ رات کو آپ کے ساتھ سوں گی، مگر مجھے دن کے لیے اپنا الگ کمرہ چاہیے، جیسا وہاں تھا۔ وہاں سے تھوڑا انٹیریئر چینج رکھوں گی، میرے خیال میں یہ لوگ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں۔ وہ آخر میں شرارتی مسکراہٹ سے بولی۔ ہاں، لیکن جو میں کہوں گی تمہیں کرنا ہوگا۔ میری کسی بات پر کوئی سوال جواب نہیں کرو گی، نہ یہاں کسی سے دوستی کرو گی، نہ یہاں کسی کو ہمارے بارے میں کچھ زیادہ بتاؤ گی۔ فضا اس کے اشاروں کو باتوں میں دہراتی تائید چاہ رہی تھی۔ حریم اس کے سمجھنے پر مطمئن سی ہو کر اسے شاباشی دینے لگی۔ انہیں یہاں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ گھر کا کونا کونا دیکھ چکی تھی۔ زرقا خاتون سے بھی تقریباً روز سامنا ہوا کرتا تھا، مگر وہ ابھی تک زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ہر پل اس پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ ملازمہ کی خاص ہدایت کے ساتھ اس کے گھر میں ساری نقل و حرکت پر نگاہیں جمائی ہوئی تھیں۔ اسی دوران وہ ایک دن یوں ہی کتابوں کی تلاش میں اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹڈی کافی بڑی تھی۔ وہ یوں ہی کتابوں کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ ایک کتاب لگی۔ وہ بہت پرانی کتاب تھی، اسے لگا جیسے وہ اسی کو ہی ڈھونڈ رہی ہو۔ تبھی اس کے کانوں سے ارحان کی آواز ٹکرائی۔ وہ کھڑوس اور غسیلہ ارحان، کیا یہی ہے؟ ہاں دیکھو، وکیل سے بات کرو، اگر نہ مانے ہمارے طریقے سے بات کرو، پھر بھی نہ مانے تو آگے تم جانتے ہو کیا کرنا ہے، رائٹ؟ جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ تو وہ بھی عام امیر زادوں کی طرح ظالم اور مغرور ہے جسے ساری دنیا پر اپنی طاقت کا بوجھ ڈالنا اچھا لگتا ہے۔ ہے یو! ایک دم سے آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ سامنے دیکھا تو وہی چلا آ رہا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ ابھی وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی جب ارحان نے اسے آڑے لیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ وہ ایک پل تو تلخی سے دیکھتے اگلی ہی پل نظریں جھکا گئی۔ سوال تو ایسے پوچھتا جیسے میں بول سکتی ہوں یا جیسے اسے اشاروں کی زبان آتی ہو۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ کیا تمہیں نہیں پتا اسٹڈی میں آنا منع ہے؟ یہاں میرے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی گرجدار آواز اور غصے سے گرتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس کی طرف دیکھا جیسے ابھی کے ابھی وہ اسے کچا نکل جائے گا۔ لیکن وہ تو صرف یہاں کتابیں دیکھنے آئی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا تم پڑھ سکتی ہو؟ اب کی سنجیدگی کے ساتھ اس کے لہجے میں تجسس بھی تھا۔ حریم نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ ایک پل کو حیران ہوا۔ تو تم اسکول گئی ہو؟ حریم نے پھر اس بات میں گردن ہلائی تو ارحان نے ستائشی انداز کو خم دیا تھا۔ گریٹ! کیا تم کتابیں پڑھتی ہو؟ اس کا جواب پھر حریم نے سر ہلا کر دیا۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ یہ پرائیویٹ روم ہے میرا؟ لہجہ تیز ہوا۔ وہ اب کس سر نہ ہلا سکی، نہ ہی اس کی نظروں سے تاب لا سکی۔ اس نے نظریں چراتے حلق تر کیا۔ وہ اس کی بولتی آنکھوں کے رنگ اور انداز اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ اس کی زبان بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ایک ایک بات کہہ ڈالتی تھیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ وہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور بک ریک سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی، غصہ، خوف ایک ساتھ جاگے۔ اس نے بے اختیار ہاتھوں کانوں پر رکھتے معافی مانگی اور کتاب وہیں ریک پہ رکھتے اس نے معصومیت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور نیچے کچھ جھکتی اس کے حصار سے نکل گئی۔ پھر چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر تیزی سے باہر کی طرف دوڑ لگاتی۔ ارحان آنکھیں سکیڑے حیرانی سے یہ منظر دیکھتا ہے اور بے اختیار قہقہ لا کر ہنس دیا۔ یہ منظر حد سے بڑھ کر دلچسپ تھا۔ وہ کئی پل اس منظر کو یاد کر کے ہنستا رہا۔ ہاؤ سلی! تو آپ وہاں کتاب لینے گئی تھی اور اس نے آپ کو دیکھ لیا کتاب چراتے ہوئے؟ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ فضا بار بار یہی بات دہرا رہی تھی اور ہنسی جا رہی تھی۔ یکدم حریم نے غسیلی نگاہ اس پر ڈال کر اسے ہنسنے سے روکا۔ اچھا سوری۔ فضا فوراً سنجیدہ ہوئی اور اس کے قریب آئی۔
لیکن آپ کتابیں کا کیا کریں گی؟ آپ تو کتابیں بھی نہیں پڑھتی۔ اسی پل حریم نے اسے گھورتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ کیا یہ سیکرٹ ہے؟ اس کے سوال پر حریم نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اوکے، میں اسے سیکرٹ ہی رکھوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو مجھے ابھی اسی وقت چاکلیٹ کیک بنا کر کھلا رہی ہے۔ وہ سر ہلاتے مزے سے بولی تو حریم نے اسے گھورا۔ وہ بھلا یہاں یہ سب کیسے کرے گی؟ گھر میں تو ان کی ضرورت کے حساب سے پر چیزیں موجود ہوا کرتی تھی، کیا یہاں کیک بیکنگ کا سامان ہوگا؟ اشارے سے اس نے اپنی بہن کو سمجھانا چاہا۔ اس کا حل میرے پاس ہے۔ وہ یکدم جیسے وہاں سے اٹھی اور باہر کی جانب بھاگ گئی۔ وہ پورے گھر میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار وہ اسے بیرونی ٹیرس پر کھڑا نظر آ گیا۔ ہیلو انکل۔ وہ اس کی پکار پر پلٹا اور سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا نا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، تو مجھے کچھ چاہیے۔ فرحان نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ شور، کیا چاہیے؟ کیک بیکنگ کے اجزاء اور بنانے کے لیے سامان۔ ایک منٹ، سامان تو یہاں ہوگا ہی، برتن وغیرہ ہے نا؟ اور سامان آپ مجھے دلوا دیں۔ وہ بڑی عاجزی سے فرمائش کر رہی تھی، نگاہوں میں سوال بھی تھا جیسے پوچھ رہی ہو دلائیں گی یا نہیں؟ کیک بیک کون کرے گا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میری آپ ہی۔ ارحان کے آئیبرو اکٹھے ہوئے۔ تو اسے بیکنگ کرنا آتی ہے؟ بیکنگ ان کی اس چھوٹی انگلی کا کھیل ہے۔ وہ اپنی چھوٹی انگلی اٹھاتے فخری انداز میں بولی۔ اوہ اچھا۔ ارحان نے اچھا کو دلچسپ انداز میں کھینچا۔ صرف کیک بیکنگ ہی نہیں، میری آپی کو بہت کچھ آتا ہے۔ وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے اور بہت اچھی سلائی بھی کرتی ہے۔ میرے سارے کپڑے وہی تو ڈیزائن کرتی ہے۔ بڑی خوشی سے پرجوش ہو کر بتا رہی تھی اور ارحان سر ہلاتا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے بھائی۔ ساتھ ہی اونچا بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا کہ تمہیں اور تمہاری آپی کو لے جائے۔ ڈرائیور سے کیوں؟ آپ ہی لے جائیں۔ وہ اس کی پر اعتمادی پر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ میں لے کر جاؤں؟ ظاہر ہے آپ ہی کو لے کر جانا چاہیے۔ آپ ہمیں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آئے ہیں نا۔ اور دراصل میری آپ ہی نا بہت زیادہ کانشیس رہتی ہے۔ وہ یہ ڈرائیور وغیرہ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ لگتا ہے تمہاری آپ ہی کے حصے کا بھی تم ہی بول لیتی ہو۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اتنا تو نہیں بولتی۔ وہ یکدم خفگی سے گھورتے ہوئے بولی۔ بالکل بالکل، تم بہت کم بولتی ہو، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اچھا، اٹس اوکے۔ آپ بتائیں ابھی ہمیں لے کر جا رہے ہیں نا؟ اوکے، یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، آئندہ جو بھی کام ہو ڈرائیور سے کہنا، میں فارغ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا بہت بڑے بزنس مین ہیں؟ وہ یکدم طنزیہ انداز میں بولی تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ ہاں بیٹا، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ لیکن آپ تو جوان ہیں، بڑے تو نہیں ہیں، اور بزنس مین بننے کے لیے بڑا بننا پڑتا ہے۔ میرا مطلب ہے بہت بڑا۔ جب آپ کے بال سفید ہو جائیں گے اور داڑھی بھی، تو جا کر آپ بڑے بزنس مین بنیں گے۔ وہ جیسے اس کی نالج میں اضافہ کر رہی تھی، اس کی بات پر ارحان پھر ہنس دیا۔ میرا خیال ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چلو جا کر اپنی آپ ہی کو بلا لو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ جان گئے تھے کہ اس کی زبان پر بریک لگانا ہے تو اسے یہاں سے بھیجنا پڑے گا۔ وہ اس کی بات سن کر خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے تو اس وجہ سے کوئی کام نہیں تھا، پر وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اب ارادہ بدل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فورڈ ایکو میں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری طرف وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل نفی میں گردن ہلائے اپنی چھوٹی بہن کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے ڈانٹنے کے انداز یہ تھا کہ اس کے اشاروں میں بہت تیزی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ اس نے اور ارحان سے جا کر یہ سب کیوں کہا۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ اس کی کچھ بھی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اچھا نا، سوری آپی، میں آئندہ احتیاط کروں گی، پر آپ پلیز ابھی تو چلیں، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں، میں نے انہیں بڑی مشکل سے منایا ہے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے سے اسے اپنے ساتھ کھینچ کے باہر لے جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے گھورتے ہوئے اشاروں میں کچھ کہنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کروں گی ایسا، اب تو چلیں۔ پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ ناچار اسے ماننا ہی پڑا۔ اس نے اپنی شال لپٹی اور اس کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ہم آ گئے۔ وہ نظریں ملائے بغیر کچھ کہے بغیر پیچھے جا کر بیٹھی تھی۔ وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ فضا گاڑی میں سوار ہوتے ہی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اسے اشارے سے چپ رہنے کا کہتی، مگر وہ اس کی ہدایت پر صرف 1 منٹ عمل کرتی۔ اس کے سوالات بہت زیادہ تھے۔ ارحان کبھی چپ کر کے سنتا رہتا، کبھی جواب دے دیتا۔ آپ ہی کیک بنا لیں گی تو آپ کو بھی دینے آؤں گی۔ شور، وہ بولا۔ اب حریم بالکل خاموش بیٹھی باہر کے مناظر میں جانے کیا کھوج رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ایپرن باندھ رہی تھی، ساتھ ہی فضا بھی موجود تھی۔ وہ اس کا ہاتھ بٹانے کو وہاں آئی تھی۔ موڈ تو ٹھیک کر لے، آئندہ نہیں کروں گی اتنی باتیں کسی سے، مگر وہ اچھے ہیں۔ اس بات پر حریم نے اسے گھورا تو وہ لب بھیج گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کتنا اچھا کیوں ہی نہ ہو۔
حریم نے اس بات پہ گردن ہلائی اور اپنا کام کرنے لگی۔ تبھی ہیل کی مقصود آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم پلٹی تو کچن کے دروازے پر زرقا بیگم کھڑی تھی۔ حریم کا حلق خوش ہونے لگا، ہاتھ کانپے، آنکھیں سرخ ہونے لگی، مگر اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اچھا، تو یہاں کیک بنائے جا رہے ہیں؟ کس خوشی میں؟ انداز نرم مگر تپش تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی، پھر اپنی بہن کو دیکھتی۔ اس کی بہن نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ بس ایسے ہی، میرا دل چاہ رہا تھا۔ اوہ نائس، تو آپ کا دل چاہ رہا تھا کیک کھانے کا؟ وہ بہت سکیڑے دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ فضا نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جن کا مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ اپنی مرضی سے دن دناتے ہوئے نہیں پھرتے مہمان۔ تو کیا مہمان ایک ہی کمرے میں محدود رہتے ہیں؟ لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہم ان پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، اپنا دل بڑا رکھتے تھے تاکہ مہمان جب تک یہاں ہوں محسوس نہ کرے کہ وہ مہمان ہے۔ خیر، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں کے اصول بتا دیا، آئندہ ہم خیال رکھیں گے، فضا کہہ رہی تھی، اور زرقا بیگم کے ساتھ ساتھ حریم کا بھی چہرہ سفید پڑا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فضا کو خوب لتاڑا۔ اوکے، بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، زرقا بیگم سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ فضا پلیٹ میں کیک لیے اور ارحان کے کمرے میں موجود تھی۔ چہرے پر پرجوش و اشتیاق تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران نہ ہوا، وہ جان گیا کہ کیک دینے آئی ہے۔ تھینک یو لٹل گرل۔ مائی پلیجر سر، وہ سینئر پر ہاتھ رکھتے بولی تو وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ پلیز ٹرائی اٹ۔ شور، وہ کہہ کر کیک کا لقمہ لینے لگا۔ فضا بڑی غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، آنکھیں تجسس سے بھری تھیں۔ اٹس ٹیسٹی ہے نا؟ آپ ہی بیسٹ بیکر ہیں، کوئی شک نہیں۔ کیا آپ میرا ایڈمیشن ایک نئے اسکول میں کروا سکتے ہیں؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا، جس پر ارحان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ پر تم تو اسکول جا رہی ہو نا، جہاں جاتی رہی ہو۔ ہاں، مگر میرے پیپرز ہونے والے ہیں اور فائنل پیپرز ہیں۔ کیا اس کے بعد آپ مجھے ایک نئے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں گے؟ تو کون سے اسکول میں پڑھنا چاہتی ہو؟ دا ون اینڈ اونلی۔ اوکے۔ واقعی؟ وہ یکدم چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی نگاہوں میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی خواہش تھی، مگر ان آنکھوں کی خوشی اور چمک نے اسے عجیب سا احساس دو چار کیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسبات میں گردن ہلائی۔ جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگا اب ہماری زندگی کی خوشیاں یہیں ختم ہو گئی، مگر آپ آ گئے تو لگتا ہے جیسے میرے بابا ابھی بھی میرے پاس ہیں، میری باتوں کو نہ ٹالنے والے اور ہمیشہ موجود رہنے والے۔ تھینک یو، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی اور ارحان گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دیا۔ دوسری طرف حریم پھر سخت غصے میں اشارے کرتی دکھائی دی۔ وہ کیا سوچے گا کہ تم آتے کے ساتھ ہی فرمائش کرنے لگی، دیکھو اس کی ماں ہمیں پہلے ہی باور کروا چکی ہے کہ ہم یہاں مہمان ہیں اور جب تک یہاں رہیں گے مہمانوں کی طرح ہی رہیں گے، اور کیا برائی اس اسکول میں؟ تو اشاروں میں کہہ رہی تھی، وہ ایسے نہیں ہے، ان کی ماں کو چھوڑیں۔ اور ہاں انکل، کیا تم اسے اس کے سامنے بھی انکل کہتی ہے؟ وہ انکل نہیں ہے، بھائی کہا کرو۔ اس نے بیچ میں ٹوک کر اشارے سے کہا تو فضا ہنس دی۔ اچھا نا، اب تو معاف کر دو۔ اور ہاں میرا مطلب ہے کہ بھائی ایسے نہیں ہے جیسے ان کی ماں ہے، وہ بہت کائنڈ ہے، مجھے وہ اپنے ہی لگتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ ان سے ملے ہمیں کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اب جا کر سو جاؤ، تمہیں اسکول بھی جانا ہے، مگر آئندہ احتیاط کرنا پلیز۔ اس نے اشارے سے کہا تو وہ سر ہلاتی پلنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے چائے کی طلب ہوئی تو اس نے کمرے سے قدم باہر رکھا۔ جو دوری چلی تو جب ایک ملازمہ نے اسے زرقا بیگم کا پیغام دیا، وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے ہی چپ پڑی۔ دل دھڑک رہا تھا، وہ چہرہ اس کی زندگی کا برا ترین خواب تھا جسے وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہاں رہنا اس کی مجبوری بھی تھی۔ لیکن اس نے دل ہی دل میں تہیا کر رکھا تھا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے گی۔ ملازمہ اسے اسٹڈی میں چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ اسے یہاں کیوں بلوا رہی تھی؟ اور ہان نے تو کہا تھا یہاں کسی کا بھی آنا ممنوع ہے۔ تم آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مسکراہٹ جتنی بھی خوبصورت صحیح اپنے کھوٹ کو چھپانے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم سے کچھ گفتگو ہو پاتی حریم، لیکن قدرت کی ستم ظرفی دیکھو، اتنی خوبصورت ہو کر بھی تم آواز کی خوبصورتی سے محروم ہو گئی۔ خیر، ماں کے مرنے کا صدمہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی آواز کھو دے، مگر مجھے یاد ہے تم اس گھر میں بڑا شور شرابہ لگائے پھرتی تھی، بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح جیسی زبان ہوا کرتی تھی تمہاری، اور تم اسی کی طرح آئے دن اپنے ماموں سے نئی نئی شکایت اور فرمائشیں کرتی پائی جاتی تھی۔ اور ہم تم سے 4 سال بڑا تھا، مگر وہ ایک خاموش مزاج لڑکا تھا، اور تم اس کے حصے کی توجہ بھی خود بٹور لیتی تھی۔ بڑی چالاک تھی تم، وہ آخر میں طنزیہ انداز میں بولی اور پھر ہنسنے لگی۔
اس بات سے بے خبر کہ اسٹڈی کے ساتھ محلے کا چھوٹے سے ہال میں موجود ارحان سب کچھ سن رہا تھا۔ یہ ایک انکشاف ہی تھا کہ وہ پیدائشی گونگی نہیں تھی، بلکہ ماں کی موت نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس کی آواز اسپیچ تھراپی اور علاج سے واپس آ سکتی تھی۔ خیر، تمہارا تو پورا خاندان ہی چالاک لومڑیوں جیسا ہے۔ جیسے تمہارا باپ تمہاری ماں کو دھوکہ دے رہا تھا نا، ویسے ہی تمہاری ماں بھی بدلے میں میرے کنوارے اور ہینڈسم بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ تمہارے باپ کی دوسری شادی نے تو جیسے اسے موقع ہی دے دیا، زبردستی طلاق لے کر یہاں آئی اور پھر آئے روز کسی نہ کسی بہانے سے شہروز کو بلوا لیتی۔ وہ تو جوانی کے خمار میں روز ہی چلا آتا تھا۔ حریم سلگتی آنکھوں اور دکھی دل سے اس جھوٹی عورت کی من گھڑت کہانیاں سن رہی تھی۔ میری بہن کہہ رہی تھی کہ تم پر نظر رکھو۔ ارحان بھی جوان ہے، تمہارا کیا بھروسہ؟ زبان سے ہی محروم ہو، ورنہ باقی چال چلن تو پورے ہی ہوں گے۔ اندر بیٹھا ارحان نے بے یقینی سے ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جو بظاہر نرم مزاج اور نرم دل تھی، ان کے سوچنے کا انداز اس قدر منفی تھا، یکدم ہی اسے ایک سسکی سنائی دی۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ ارحان کو تعصب نے گھیرا۔ دل چاہا اٹھ کر ماں کا سامنا کرے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں شرمندہ ہو اور اس لڑکی کے سامنے شرمندگی کا انہیں مزید اس لڑکی کے خلاف بہکا نہ دے۔ وہ ضبط کیے وہیں بیٹھا رہا۔ اسے مزید سسکیاں سنائی دی۔ پھر اس کی ماں نے حریم کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا تو ارحان نے سکھ کی سانس لی۔ اس نے چائے بھی نہیں پی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی آگ نے چنگاری پکڑ لی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی ماں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ وہ منظر دوبارہ اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ اس کی ماں کو قتل کرنے کے بعد اب وہ اس کے سامنے اس کی کردار کشی کر رہی تھی۔ بدلی کی آنکھ اس کے اندر بڑھتی گئی۔ لیکن کیا وہ اپنی ماں کا بدلہ لے پائے گی؟ کیوں نہیں، ضرور لے گی۔ اس گھٹیا بوڑھی عورت کو اسی انداز میں قتل کرے گی جس طرح اس نے میری ماں کو قتل کیا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کی شدت پسندی بڑھتی گئی۔ وہ مختلف منصوبے سوچتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ صبح فضا کو اسکول کے لیے جگانے کے بعد وہ اس کا ناشتہ بنانے کچن میں آئی۔ اس وقت یہاں سب سو رہے تھے، یہاں تک کہ ملازمہ بھی 9 بجے سے پہلے کچن میں نہیں آتے تھے، اس لیے وہ ناشتہ خود ہی بناتی تھی۔ اس پل بھی وہ اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھے ناشتہ بنا رہی تھی جب آہٹ پر بری طرح چونک کر پلٹی اور ہاتھ کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی بے اختیار اس کے سراپے پر پھسلی تھی۔ صاف رنگت پر معصوم سے نقوش، کانچ سی آنکھیں، خوبصورت بدن۔ ارحان نے اسے بغیر دوپٹے کی پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کے ہلکے بھورے بال کچھ چہرے پر تھے تو کچھ پیچھے گرے ہوئے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ دوپٹہ ایک طرف پڑا ہے۔ وہ کافی بنانے آیا تھا، وہ کہہ کر آگے بڑھا اور اسی طرف آنے لگا تو وہ ہڑبڑا کر ایک طرف ہونے لگی، مگر بے دھیانی میں اسی طرف ہو گئی جہاں وہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہٹتی وہ دونوں ٹکرا گئے تھے۔ وہ بھوکلا کر پیچھے ہٹی تو کاؤنٹر سے جا ٹکرائی۔ ارحان اس کی بھوکلاہٹ اور گھبراہٹ سے حیران ہوتا اس کی اتھل پھتل دھڑکنوں کا شور اپنی سماعت میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ارحان نے بمشکل اس کے دھڑکتے وجود سے نگاہ ہٹائی۔ دل چاہا یوں ہی آگے بڑھ کر کافی اٹھا لے، مگر خود پر ضبط کرتے اس نے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ یوں ہی آگے بڑھ کر کافی کا ڈبہ اٹھاتے یقیناً وہ اس کے وجود سے پھر ٹکرا جاتی، مگر اس کے اشارے پر وہ تیزی سے ایک طرف ہوتی، سامنے والے کاؤنٹر سے ٹکراتی، گرنے لگی، پھر جلدی سے سنبھل گئی۔ سو کلمزی، اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ میں حیوان نہیں ہوں کہ تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا اور وہ یوں ہی ششدر آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات پر وہ دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی ہے۔ اگلے ہی پل اسے ایک اور بھوکلاہٹ کا دورہ پڑا۔ اس نے گھوم کر جا کے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ٹھیک سے اٹھتے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی کافی بلینڈ کر رہا تھا۔ کافی پیو گی؟ اس کے سوال پر تیزی سے نفی میں گردن ہلائی اور فضا کا ناشتہ ٹرے میں ڈالتے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ارحان کے لبوں پر مسکراہٹ اتری تھی۔ سلی گرل، وہ بے اختیار بڑبڑایا تھا۔ کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ وہ پیدائشی طور پر بول نہیں سکتی ارحان۔ اسے ٹھیک ہونا ہوتا تو اس کا باپ اتنے سال اسے بغیر علاج کے تھوڑی چھوڑتا۔ زرقا بیگم کو اس نے اسپیچ تھراپسٹ سے اپائنٹمنٹ کا بتایا تو وہ بے حد الجھن اور طیش میں دکھائی دی، مگر بمشکل خود کو روکے انہوں نے بظاہر خود کو پرسکون ظاہر کیا تھا۔ لیکن ارحان بے حد حیران ہوا کہ کل ہی اس نے ماں کو حریم سے گفتگو کرتے تھا سنا تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ وہ ماں کی موت کے صدمے سے اپنی آواز کھو بیٹھی تھی، تو پھر اب وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ ارحان کے لیے بات کافی چونکا دینے والی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، سچ کیا تھا۔ خیر، ایک دفعہ کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ڈیڈ ہمیشہ حریم کو لے کر پریشان رہے
اگر اس کے والد کی ضد نہ ہوتی تو شاید وہ اسے خود سے دور بھی نہ کرتے۔ وہ ان کی لاڈلی بہن کی واحد نشانی تھی اور میں انہیں ہمیشہ اس معاملے میں آزدرا دیکھا ہے۔ میں ان کی روح کو سکون کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ زرقا بیگم دانت بھیج کر اپنا غصہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کا یہ بیٹا کبھی ان کی نہیں سنتا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، کہاں گیا تھا وہ یہ بھی جانتی تھی۔ چل دراصل اس لڑکی کا پتہ کاٹنا پڑے گا، ورنہ بعید نہیں کہ یہ میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں سے نکال کر لے جائے۔ وہ اسے مرکزی کچن کے پچھلے حصے میں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہاں لانڈری سسٹم لگا ہوا تھا، ساتھ ہی کچن کے انگ بھی حصہ تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز پر وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگی اور تبھی گیلے فرش پر اس کے پیر پھسلنے سے وہ دھڑام سے گرتی۔ اس سے قبل ہی وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہی رنگ برنگے تاثرات میں ڈوبی گھبرائی ہوئی آنکھیں اور ارحان کی سماعت سے ٹکراتی دھڑکنیں۔ تم کیا ایسے ہی چھوٹی چھوٹی آوازوں پر ڈر جاتی ہو؟ اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پوچھ رہا تھا جب حریم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سہارے سے کھڑی ہوئی۔ وہ شرمندہ سے اسے دیکھنے لگی۔ ارحان نے نگاہیں دوڑاتے آس پاس دیکھا۔ وہ اس کی یہاں موجودگی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اسے وہاں کچھ کپڑے دکھائی دیے۔ یہاں اتنے ملازم ہیں، تم خود کپڑے کیوں دھو رہی ہو؟ ہر روز صفائی کے دوران ملازم استعمال شدہ کپڑے اٹھاتے ہیں، تمہارے روم سے نہیں اٹھاتے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ ارحان نے گہری سانس لی۔ کہیں ماں نے ملازموں کو منع تو نہیں کر رکھا؟ اس کا بھی حل نکالتا ہوں، دل میں سوچتے اس نے حریم کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ حریم دل ہی دل میں شکر ادا کرتی وہاں سے نکلی اور نظریں بچا کر اس نے اپنے عقب میں کچن کے پیچھے دور پڑے قد آدم سلنڈر کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہمیں اسپیچ تھراپسٹ سے ملنے جانا ہے، تیار ہو جا۔ اس کی بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے؟ وہ بغیر کوئی رد عمل دیے سے دیکھتی رہی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو اتنے سال گزر گئے ہیں کہ اب دوبارہ وہ بول بھی پائے گی۔ جب وقت آ تو بابا کی بیوی نے اس کی تھراپی نہیں ہونے دی کیونکہ خرچہ بہت زیادہ تھا۔ سالوں ہوئے وہ اپنی ساری امیدیں چھوڑ چکی تھی اور اب تو یقیناً خرچہ بھی کئی گنا بڑھ گیا ہوگا، اور سامنے کھڑا شخص کہہ رہا تھا کہ وہ تھراپی کے لیے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فضا بھی ساتھ چلے گی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہیں چلنے میں۔ اس نے حلق میں پھنسے آنسو کے گولے کو نگلتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی، لیکن وہ اس کے نم آنکھوں میں چھپی خوف زدہ سی امیدیں دیکھ چکا تھا۔ دل بے اختیار گداس ہوا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں پھر آؤں گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ دل میں ہزاروں احساسات لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا اور ایک جانب گھسیٹنے لگا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہوئی، دیکھا تو زرقا بیگم تھی۔ تیش زدہ نفرت میں ڈوبی وہ اسے ایک خاموش راہداری کی طرف گھسیٹنے لگی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے آگے لے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں یادوں کے پرانے دریچے کھل رہے تھے۔ وہ بری طرح ہراساں تھی۔ ذہن کئی سال پیچھے چلنے لگا۔ ان راہداریوں میں اس نے اپنی ماں کو بھی گھسیٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخر کار وہ اسے ایک تاریک کمرے میں لا کر پٹک دیتی ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم اپنی معصومیت سے میرے بیٹے کو پھانسنے کی کوشش کرو، اس کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا کر اپنا پلو سیدھا کرو۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ غیظ و غضب کا نشان بنی ہوئی تھی۔ تمہارا میں وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی آپریشن کرواتی رہوں گی مگر چہرہ درست نہیں کر پاؤ گی اگر زندہ رہی تو۔ وہ نفرت سے کہتی سے لات رسید کرتی پیچھے ہٹنے لگی۔ حریم تیزی سے اٹھی تاکہ بچ کر وہاں سے بھاگ سکے، مگر زرقا بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر 2 تھپڑ لگائے اور پیچھے دھکیلا۔ وہ دھول مٹی سے اٹے فرنیچر سے جا ٹکرائی تھی۔ حریم پھر اٹھنے کی کوشش کرتی، اس سے قبل ہی زرقا بیگم وہاں سے نکل کر تہہ خانہ بند کر چکی تھی۔ وہ بے آواز روتی رہی یہاں تک کہ وقت گزرنے لگا۔ آپ ہی مل ہی نہیں رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، وہ بھوکلائی ہوئی سی بولی تو ارحان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب نہیں مل رہی ہے؟ یہی کہیں ہوگی، ٹھیک سے دیکھا؟ سب جگہ دیکھ لیا، وہ ایسے کبھی کہیں نہیں جاتی، اور جب جاتی ہے تو اسٹیکی نوٹ چھوڑ کر جاتی ہے میرے لیے، لیکن نہ وہ یہاں ہے نہ کوئی اسٹیکی نوٹ۔ 1 منٹ، وہ کہہ کر فون نکالنے لگا۔ ماجد، کیا تم نے حریم کو گھر سے نکلتے دیکھا ہے؟ نہیں سر، میں صبح سے یہی ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ فیضان سے کہو CCTV چیک کر کے بتائے، بیک گیٹ سے یا فرنٹ سے، اگر وہ نکلی ہے تو انفارم کرو فوراً۔ فضا قریبی پریشان سی کھڑی تھی، وہ فون کا انتظار کر رہا تھا، تبھی فون بجنے لگا۔ بولو ماجد۔ سر چیک کر لیے، میڈم نہیں نکلی گھر سے۔ یہ سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ وہ یہی کہیں ہوگی، سرونٹ سے پوچھو۔ سب سے پوچھ لیا ہے بھائی، کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ یکدم روحان سی ہوئی۔ اوکے، کم وتھ می۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے نکلا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، درجنوں کے کمرے، ٹیرس، جم، پول، پلے ایریا، یہاں تک کہ بار تک موجود تھا۔
وہ اسے ساتھ لیے سے ڈھونڈتا رہا، ملازم بھی سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے مگر وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ زرقا بیگم اپنی بہن کے ساتھ گئی ہوئی تھی، آخر کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اب وہ بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایسی کوئی اور جگہ ہے اس گھر میں جہاں ہم نے اب تک نہ ڈھونڈا ہو؟ ہاں، انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ ہے، مگر وہ وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ یکدم بے چین ہوئی، ویسے ہی وہ اپنی بہن کو اس گھر کے چپے چپے میں گھومتے دیکھ چکی تھی۔ شاید وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں بھی چلی گئی ہو اور انجان میں وہیں پھنس گئی ہو۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہاں گئی ہوگی، مگر چلو دیکھ لیتے ہیں، وہ کہہ کر ایک جانب بڑھنے لگا۔ ابھی وہ طے خانے سے دور ہی تھے جب لوہے کا گیٹ بجانے کی آواز آئی۔ وہ سنتے ہی تیزی سے اس جانب دوڑا۔ گیٹ پیچھے سے بند پا کر وہ بری طرح حیران ہوا۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کھولا، وہ خوف سے لرزتی سسکتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، چہرہ آنسو سے تر، سسکیاں ایک سیکنڈ بھی نہ رک رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اس کے کندھے کو تھپکا اور اسے تسلی دی۔ اٹس اوکے، کام ڈاؤن۔ بڑی نرمی سے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے حصار میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آپ ہی کو کیا ہوا ہے ارحان بھائی؟ ڈرو مت، بالکل ٹھیک ہے، وہ شوق میں ہے۔ وہ اسے بازو میں اٹھائے وہاں سے نکلنے لگا۔ وہ جیسے اس کے کمرے تک پہنچا، زرقا بیگم بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ اگر اٹھتی ہی اس نے اپنی بہن کے ذریعے کچھ بک دیا پھر؟ ان کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ فضا بہت غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے شک تھا کہ یہ سب ان کا کیا ڈرا ہے، مگر وہ کچھ نہ کہہ رہی تھی، اپنی بہن کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید گزری تو ڈاکٹر چلا آیا۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے، لگتا ہے خوف زدہ ہو کر بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ساری روادات سن کر ہمدردی سے کہتا ڈرپ نکال رہا تھا۔ فضا اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ حریم نے اسے گلے لگا لیا۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ وہاں پہنچی کیسے؟ زرقا بیگم نے کہا تو حریم ان کی مکاری پر حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ان کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اسے زندہ چھوڑنے کے لیے وہاں بند کر کے نہیں گئی تھی۔ یقیناً ان کا ارادہ اسے قتل کرنے کا تھا۔ اس نے فی الحال چپ رہنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ فضا کے پوچھنے پر بھی اس نے نہیں بتایا کہ اسے وہاں بند کس نے کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایسے ہی گھر دیکھتے دیکھتے وہاں چلی گئی تھی، شاید کسی ملازم نے گیٹ کھلا دیکھ کر بند کر دیا ہو۔ اس کے جواب سے کوئی مطمئن ہوا یا نہیں، مگر سب خاموش ضرور ہو گئے تھے۔ لیکن اس دن کے بعد سے اس کے اندر کا شور بڑھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ تھراپسٹ کے پاس چلے آئے۔ تھراپسٹ نے امید کا سہرا پکڑا دیا تھا۔ کیا آپ ہی بول پائیں گی؟ فضا سرخوشی نما انداز میں ارحان سے پوچھ رہی تھی۔ انشاءاللہ، وہ کہہ رہا تھا اور نگاہیں اندر شیشے کے پار موجود حریم پر تھی، جو گلابی لباس میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ ارحان کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس کا یوں گھبرا کر نگاہیں پھیرنا، کسی چیز کی آڑ میں چھپ جانا، اس سے بھاگتے رہنا ارحان کو آئے دن ایک نئے احساس سے سرشار کرتا تھا۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے رہا۔ وہ جانتا تھا وہ پھر ادھر دیکھے گی اور اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ گھبرا جائے گی۔ یہ منظر، یہ انداز ارحان کو سرشاری کا احساس دلاتا تھا۔ اسے ایسے بزدل کم اعتماد لڑکیاں کبھی پسند نہیں رہی تھی، مگر اس کا خوف زدہ معصوم چہرہ ارحان کو رفتہ رفتہ اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ ارحان کا دل اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ جتنا چھپتی ارحان اتنی ہی شدت سے اس کے سامنا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے آئے دن خود تھراپی کے لیے لے جاتا تھا۔ تھراپسٹ کے مطابق اس کی حالت میں سدھار آ رہا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں بولی تھی، بلکہ اس نے ابھی تک کسی کے سامنے کچھ نہیں بولا تھا۔ تھراپسٹ کا دیا وہ وقت گزر چکا تھا اور اس عرصے میں یہ اس کے دل و دماغ میں مکمل طور پر قابض ہو چکی تھی۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ آج اس کی تھراپی تھی، مگر تھراپسٹ کے پاس جانے سے پہلے اس نے کچن میں جا کر دوپہر کے کھانے کے بعد بننے والی کافی میں نیند کی گولیاں ڈال دی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کافی زرقا بیگم اور ان کی بہن کے سوا کوئی نہیں پیے گا۔ ٹھنڈا موسم تھا، کمرے میں ہیٹر سسٹم آن تھے اور اس ہیٹر کے سسٹم میں وہ پہلے ہی چھیڑ چھاڑ کر چکی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ طریقہ کارگر ثابت ہوگا یا نہیں۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی تو ایک پل کو نگاہ اس کے کمرے میں ڈالی جہاں زرقا بیگم قیلولہ کر رہی تھی۔ ایک پل کو آنکھیں عجیب چمک سے لبریز تھی تو اگلے ہی پل وہی معصومیت کا سایہ چھا گیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ارحان نے لہجے کو سنجیدہ ہی رکھا۔ وہی اول روز ساکن لہجہ، وہ معصومیت بھری خفیف نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سیٹ بیلٹ باندھو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ہدایت کی تو وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گئی جہاں موٹا سا چھالا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بے اختیار فکر مند ہوا۔ کیا ہوا یہاں؟ دھیان کیوں نہیں رکھتی تم؟ اس کے کہنے پر وہ سر جھکا گئی۔ وہ اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے کو آگے آیا تو وہ بے اختیار سیٹ پر پیچھے ہوئی اور ہاتھ ٹہل کر اسے دیکھنے لگا۔ ایک پل کو نظریں ملی، اگلے ہی پل اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کی دھڑکنوں کا شور ارحان کو پھر سنائی دینے لگا۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور بے قابو ہوتے دل کو تھامتے پیچھے ہو گیا۔
انہیں وہاں پہنچے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور ہان کی نگاہیں گہری سوچ میں ڈوبی حریم پر تھی، جو شیشے کے پار ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کی موجودگی سے یکدم بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن میں اسے ہی پچھتاوا نہیں رہی ہوں۔ جو میں اندر بھی شیطان آ گیا ہے، لیکن کیوں بچنا چاہیے؟ میری ماں کا خاموش قتل کیا جائز تھا؟ نہیں، وہ ایک معصوم عورت تھی جو دکھ اور درد میں تھی، جسے پہلے ہی اس کے شوہر کی بے وفائی نے ادموا کر دیا تھا۔ اس پر اس ظالم عورت نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اس سے یاد ہے کیسے وہ اس کی ماں کو گھسیٹتے ہوئے جگہ جگہ پٹک دیتی تھی تاکہ وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے چلی جائے۔ اس کی ماں اسے دور رکھتی تھی زرقہ بیگم کی نگاہوں سے، اس کی وجود سے، لیکن جتنی بھی دنیا سہی وہ اپنی ماں پر ہوا ایک ایک ظلم دیکھتی آئی تھی۔ میری معصومیت ختم ہو جائے گی تو ہو جانے دو، کم از کم اس وقت مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ جان کے بدلے جان جائز ہے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس نے بھوکلاہٹ بڑے انداز میں فرحان کو فون سنتے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ وہاں سے اٹھ رہا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آئی تو وہ باہر کی طرف بھاگا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جہنم میں جاؤ زرقہ بیگم، وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی اور فرحان نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ شدت سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا گھر میں آگ لگ گئی ہے، کیا وہی حادثہ دوبارہ ہوا ہے جو اس کی ماں کو زندہ جلا گیا تھا، مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ لیکن سارے راستے اس کا دل تیزی سے دھڑکتا رہا۔ گاڑی جیسے ہی اس حدود میں داخل ہوئی، ایمبولینس اور دیگر گاڑی کا ہجوم دیکھ کر ایک پل کو وہ سفید لٹھے کی مانند رہ گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے آگے بھاگا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے گاڑی میں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو پچھتاوے نے اسے آ گھیرا۔ وہ اس کی ماں تھی جس نے اس کے لیے کتنا کچھ نہیں کیا تھا۔ دل یکدم اداس ہونے لگا، مگر اگلے ہی پل وہ بھی گاڑی سے اتر کر اس جانب بھاگنے لگی۔ اس نے چادر میں لپٹی اسٹریچر میں پڑی لاش کو دیکھا۔ وہ اس کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ احساس عجیب سا تھا کہ وہ اس کی ذمہ دار تھی، مگر نہیں، اس کی ماں کو بھی ایسے ہی قتل کیا گیا تھا نا۔ دل نے تسلی دی، مگر آنسو پھر بھی نہ رک رہے تھے۔ وہ اگلے کئی روز تک تعزیت کے لیے آنے والوں کو دیکھتی رہی۔ کبھی وہ دکھائی دے جاتا، ورنہ آج کل وہ کمرے میں بند رہنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خود کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہتی، اور یوں وقت پنکھ لگا کر اڑنے لگا۔ ایک روز وہ یوں نہیں بیٹھی تھی جب قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اس ٹیرس کی کرسیوں پر آ بیٹھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی نرم و مرتنم آواز پر وہ حیرت و بے یقینی کا جھٹکا کھاتے سیدھا ہوا۔ ان کئی پل بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ تم کب سے بول سکتی ہو؟ وہ بری طرح حیران تھا، لیکن حیرانی میں خوشگوار سا احساس بھی پہنا تھا۔ بس کچھ روز پہلے سے، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ اس کے یوں دیکھنے پر حریم نے نگاہیں جھکا لی۔ تم میرے پاس آئی کیوں نہیں؟ میری ماں مری ہے اور تم نے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب وہ شفا کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ اکیلے رہ کر خود کو سنبھالیں، کیونکہ مجھے تسلی دینا نہیں آتا۔ ہاں، میں دیکھتا تھا کیسے تم چھپ چھپ کر مجھے دیکھا کرتی تھی، لیکن تمہیں میرے پاس بھی آنا چاہیے تھا۔ کیا پتہ تمہاری آواز سن کر ہی میں کچھ سکون میں آ جاتا۔ کیا آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی، اور ہاتھ نرم نگاہوں سے اسے دیکھا گیا۔ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارا انتظار تو میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ بابا ایک دن مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ان کی ایک بہت بڑی پیاری بیٹی ہے اور وہ میرا تحفہ ہے۔ پہلے میں سمجھ نہیں سکا کہ ان کی پیاری بیٹی میرا تحفہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ تمہیں میری بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں جانتا ہی نہیں تھا، نہ مجھے تمہارا چہرہ یاد تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وہ تمہاری ذمہ داری میرے اوپر چھوڑ کر جائیں گے۔ جب تک وہ زندہ رہے میں نے ان کی باتوں پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو میرا مقصد ہی تم بن گئی۔ پہلے میں یہ سب بابا کے لیے کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر تمہاری معصوم نگاہوں نے مجھے قید کرنا شروع کر دیا، اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب کیسے تم میرے لیے بابا کی نہیں میری اپنی امانت بن گئی۔ پھر اس دن ماما سے بات کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں وہ میری امان میں دے دیں، لیکن اس سے پہلے ہی حادثہ ہو گیا۔ اس نے کہہ کر سر جھکا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ حریم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، بے یقینی کا شکار تھی۔
اس نے بے اختیاری اورحان کے جھکے ہوئے سر پر آہستگی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے یوں کرنے پر اورحان نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان چمکنے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا ہی تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہونے لگی، مگر اورحان نے اس کی یہ کوشش کو ناکام بناتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ پلیز کوئی دیکھ لے گا، وہ نظریں جھکائے گھبراہی سی کہہ رہی تھی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، ادھر ہی بیٹھی رہو۔ اس نے اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا، اتنے پاس کہ وہ اس کے بے لگام دھڑکنوں بآسانی سن لے۔ میری بیگم بنو گی؟ اس کے سوال پر وہ بری طرح سرخ پڑی، نظریں مزید جھکنے لگیں۔ وہ دور ہٹتی اس سے قبل ہی اورحان نے اسے پکڑ کر قریب کر لیا۔ بولو، میری رانی بنو گی؟ اس کی غمگین آواز پر اس نے تیزی سے اسبات میں گردن ہلائی تھی۔ اب جانے دے، فضا دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ یہ آخری بار ہے کہ جانے دے رہا ہوں، میرا بننے کی تیاری کر لو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے جو ہی اسے جانے دیا وہ سر پر ایک جانب دوڑ گئی۔ وہ مسکراتی نرم نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔